الساعہ یعنی قیامت سے کیا مراد ہے؟ نیز احادیث میں قرب قیامت کی علامات کی حقیقت، زمانہ مسیح موعود میں ظاہر ہونے والی علامات اور ان کا مصداق۔ قرآن شریف اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے دلائل ثابت ہوتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل فرمانبردار اور خادم اسلام امتی مسیح و مہدی کے زمانے ظہور اور اس کی علامات و نشانات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے لیے کلام الہی کا تدبر سے مطالعہ ضروری ہے۔ قیامت، ساعت اور حشر کا مطلب۔ قرآن شریف میں کسی معمور من اللہ یا نبی کی آمد پر برپا ہونے والے روحانی انقلاب کے لیے بھی قیامت، حشر اور الساعہ وغیرہ کے محاورے استعمال کیے گئے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روحانی مردے زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں سب سے بڑا روحانی حشر برپا ہوا، جیسا کہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورۃ الانفال آیت 25۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے لیے مکی دور میں نبوت کے 5ویں سال میں شق قمر کا نشان ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قرب ساعت کی علامت قرار دیتے ہوئے فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورۃ القمر آیت 2، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب ظاہر ہے اس سے مراد قرب قیامت کبریٰ نہیں، کیونکہ دنیا کی آخری تباہی کی وہ گھڑی تو 1500 سال گزر جانے پر بھی نہیں آئی، تو پھر قرب ساعت سے کیا مراد تھی؟ دراصل عربوں میں چاند کو ان کی حکومت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور اس کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا نشان ان کی حکومت کے خاتمے کی طرف اشارہ تھا۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے 8 سال بعد سرداران مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر تک سے نکال دیا، اور پھر مزید 8 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ یہ واقعہ اہل مکہ کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہ تھا۔ سورہ قمر کی یہ پیشگوئی صرف 16 سال بعد بڑی شان سے پوری ہو گئی، اور ثابت ہو گیا کہ قرب ساعت سے مراد فتح مکہ تھی۔ یہی مضمون سورۃ الانبیاء میں غافل اور اعراض کرنے والے اہل مکہ کا یوم حساب قریب آ جانے کے حوالے سے یوں بیان فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، سورۃ الانبیاء آیت 2، یعنی ان کافر لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ مکی دور کی اس آیت سے بھی ظاہری قیامت ثابت نہیں ہوتی، لیکن فتح مکہ پر یہ پیشگوئی بھی بڑی شان سے پوری ہوئی۔ اسی طرح آخری مکی زمانے میں اترنے والی سورۃ الحجر میں فرمایا، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، سورۃ الحجر آیت 86، کہ ساتھ آیا ہی چاہتی ہے، اور سورہ نحل کے شروع میں فرمایا، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، سورۃ النحل آیت 2، یعنی اللہ کا حکم، وہ موعود وقت آ ہی گیا ہے، بس تم اس کے متعلق جلدی نہ کرو۔ ان دونوں جگہ ساعت اور امر سے مراد بھی فتح مکہ ہے، تو ہجرت کے 8 سال کے قلیل عرصے میں حاصل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اور ساعت روحانی۔ اسی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کے ساتھ دوسری انگلی کو ملا کر فرمایا تھا، انا والساعۃ کہاتین، بخاری کتاب الرقاق، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ملے ہوئے ہیں، جس کا ایک مطلب یہ تھا کہ فتح مکہ کی قیامت صغریٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے وابستہ ہے اور آپ کی زندگی میں ظاہر ہو کر رہے گی۔ ترمذی کی روایت میں مزید وضاحت ہے کہ ان المستورد
عن المستورد ابن شداد الفہری روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت فی نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه لأسبوعيه السبابة والوسطى۔ ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا والساعة کہاتین۔ میں نفس قیامت میں ہی بھیجا گیا ہوں، پھر میں اس سے اتنا آگے بڑھ گیا ہوں جتنا فرق ان درمیانی انگلی کی لمبائی اور انگشت شہادت میں ہے۔ اور یہ فرق بالعموم ہر انسان میں درمیانی انگلی کا 8واں حصہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس انگلی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال شمار کیا جائے تو اس کے 8واں حصہ یعنی قریباً 8 سال بعد ہجرت نبوی مکہ فتح ہوا، اور یہ پیشگوئی پوری ہوئی جب وقت ہجرت اشاراتی زبان میں کی گئی تھی۔ دوسری صورت میں اگر اس حدیث سے مراد قیامت کبریٰ لی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آخری زمانہ اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور شروع ہو چکا، جس کے بعد قیامت کبریٰ کا ظہور ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے حشر اجساد کی اس بڑی قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اور علامات و نشانات کا ذکر بطور اشراط الساعہ فرمایا ہے، جن کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے ہو گیا، جس کا اعلان بھی سورۃ محمد میں یہ فرما دیا کہ وَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ سورۃ محمد آیت 19۔ پس کیا وہ محض ساعت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائے؟ پس اس کی علامات تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ بھی ان کے پاس آ جائے گی تو اس وقت ان کا نصیحت پکڑنا ان کے کس کام آئے گا؟ قرب ساعت اور اس کی نشانیاں۔ چنانچہ شیخ علی اصغر بروجردی متوفی 1934 اپنی کتاب میں اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت لائے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط جاء اشراطها سورۃ محمد آیت 19 کی تفسیر میں اپنے صحابہ کرام سے ذکر فرمایا کہ قیامت کی جو علامات میں تمہیں بتاتا ہوں ممکن ہے کہ اس سے مراد قیامت صغریٰ یعنی امام مہدی کے ظہور اور اس کے بعد کا زمانہ ہو۔ چنانچہ بعض ائمہ اہل بیت کی روایات میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت اور ساعت کے بارے میں جو علامات بیان فرمائی ہیں اس سے مراد قیامت صغریٰ ہے، جو آل محمد یعنی حضرت امام مہدی کی تشریف آوری یعنی اس کا زمانہ ظہور اور اس کی ابتداء کے حالات ہیں۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ علامات بیان فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے کی علامت نماز کو ضائع کرنا، شہوات کی پیروی، مال کی زیادہ تعظیم اور دین کو دنیا کے عوض بیچ ڈالنا ہوں گی۔ نور الانوار صفحہ 13 ترجمہ از فارسی۔ اس روایت میں بیان کردہ علامات کی تائید دیگر متعدد روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے جن کا آگے ذکر ہوگا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الساعہ کی اشراط یعنی علامات بھی بتائیں۔ مکمل روایت حسب ذیل ہے۔ عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فاتاہ جبریل فقال ما الایمان قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاة وتؤدی الزکاة المفروضۃ وتصوم رمضان قال ما الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک قال متی الساعة قال ما المسؤول عنہا بعلم من السائل وسأخبرک عن اشراطها۔
اذا ولدت الامۃ ربہا واذا تطاول طاعت الابل البہم فی البنیان فی خمس لا یعلمہن الا اللہ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عندہ علم الساعہ سورۃ لقمان آیت 34 الآیہ ثم ادبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الایمان۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ۔ اس روایت میں قیامت کی یہ علامات بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے، دوسرے جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے بڑی بڑی بلند عمارتیں بنانے لگیں۔ وہ قیامت کبریٰ ان 5 باتوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعہ سورۃ لقمان آیت 35، یعنی اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمودہ اس پیشگوئی کے مطابق قیامت کبریٰ کی علامات کا سلسلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے شروع ہوا، قرون وسطیٰ میں بھی آگے بڑھا اور لونڈی کے آقا کو جنم دینے کی یہ علامت 1206 مطابق 602 ہجری میں اس وقت پوری ہوئی جب ہندوستان میں باقاعدہ ایک خاندان غلاماں کی حکومت کا آغاز ہوا جو 1290 عیسوی تک قائم رہی۔ قرب قیامت کی دوسری علامت اونٹوں کے چرواہوں کے بلند و بالا عمارتوں میں مقابلے کا سلسلہ ہمارے زمانے میں گزشتہ صدی سے سعودی عرب اور عرب ریاستوں میں تیل کی دریافت کے بعد سے تاحال جاری ہے۔ 13ویں صدی ہجری میں ظہور مسیح کا زمانہ۔ قیامت کبریٰ سے قبل نشانات مسیح و مہدی کے ظہور کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ بھی فرمایا کہ الآیات بعد المئتین، ابن ماجہ کتاب الفتن باب الآیات، یعنی خاص نشانات کے ظہور کا سلسلہ 200 سال بعد ہوگا۔ حضرت ملا علی قاری حنفی متوفی 1014 ہجری نے المئتین کے لفظ میں الف لام عہدی قرار دیتے ہوئے اس کی تخصیص سے مراد 1000 سال کے بعد 200 سال لیے، یعنی 1200 سال بعد خاص نشانات کا ظہور ہوگا، اور یہ لکھا کہ یہی وقت زمانہ ظہور مسیح و مہدی اور دجال کے نشانات کا ہے۔ ان ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیات ای آیات الساعۃ و علامات القیامت تظہر باعتبار ابتدائها ظہورا کاملا بعد المئتین ای من الہجرہ او من دولت الاسلام او من وفاتہ علیہ الصلاۃ والسلام ویحتمل ان یکون اللام فی المئتین للعہد ای بعد المئتین بعد الالف وہو وقت ظہور المہدی وخروج الدجال ونزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وتتابع الآیات من طلوع الشمس من مغربها وخروج دابۃ الارض وظہور یأجوج ومأجوج وامثالها۔ مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی جز 8 صفحہ 3446۔ اور عملاً ایسا ہی ہوا۔ اہل تشیع کا بھی اسی تشریح سے اتفاق ہے، چنانچہ علامہ حافظ غلام حلیم شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ 1200 سال بعد قیامت کی علامات اور بڑے نشانات کا ظہور ہوگا۔ تحفہ اثنا عشری از حافظ غلام حلیم شاہ عبدالعزیز دہلوی صفحہ 275۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ پر اس حدیث 200 سال بعد خاص نشانات کا مفہوم توجہ کے نتیجے میں کھولا گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس حدیث کا جو الآیات بعد المئتین ہے، ایک یہ بھی منشا ہے کہ 13ویں صدی کے اواخر میں مسیح موعود کا ظہور ہوگا، اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں بھی یہ عجز داخل ہے تو مجھے کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح ہے کہ جو 13ویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے سے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی، اور وہ یہ نام ہے
غلام احمد قادیانی۔ اس نام کی عدد پورے 1300 ہیں، اور اس قصبہ قادیان میں بجز اس عاجز کے اور کسی شخص کا غلام احمد نام نہیں، بلکہ میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں۔ ازالہ اوہام حصہ اول، روحانی خزائن جلد 3، صفحہ 189 190۔ ضرورت زمانہ اور مسیح علیہ السلام کی آمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشراط الساعہ یعنی قرب قیامت کے نشانات و علامات کا مضمون، جسے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے کے بگاڑ کے حوالے سے تفصیلی روایات میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویظہر الجہل ویفش الزنا وتشرب الخمر ویکثر النساء ویقل الرجال حتی یکون ل50 امرأۃ قیم واحد۔ ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء فی اشراط الساعہ، یعنی قرب قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی، اور زنا پھیلے گا اور شراب پی جائے گی، اور عورتوں کی کثرت ہوگی اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک نگران ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں امت کے 15 ایسے بد خصائل کا ذکر ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گی تو اس زمانے کے لوگوں پر آزمائش آئے گی، یعنی وقت کے امام پر ایمان یا انکار اور اس کے نتیجے میں نازل ہونے والی بلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، فقیل وما ہن یا رسول اللہ؟ قال اذا كان المغنم دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما واطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صدیقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا۔ ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء فی علامت حلول المسخ والخسف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب ذیل 15 علامات بیان فرمائیں۔ جب مال غنیمت کو دولت کا ذریعہ بنایا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو چٹی، مرد عورت کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں سے بدسلوکی، دوستوں سے حسن سلوک اور والد سے زیادتی، مساجد میں آوازیں شور بلند ہوگا، کمینے لوگ قوم کے سردار ہوں گے، ایک آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے ہوگی، شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے والی لونڈیاں اور باجے رکھے جائیں گے، لعنت کریں گے امت کے آخری لوگ پہلوں کو، تو اس وقت انتظار کرنا سرخ ہوا کا، خسف یعنی گرہن کا، مسخ یعنی زلازل کا۔ نشانات کی متواتر بارش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں احوال زمانہ کی مذکورہ بالا نشانیوں کے ساتھ مزید یہ بھی ذکر ہے کہ وآیات تتابع کنظام بال قطع سلکہ فتتابع۔ ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء فی علامت حلول المسخ والخسف۔ اس وقت نشانات پے در پے ظاہر ہوں گے، جیسے موتیوں کی لڑی کا پرانا دھاگا ٹوٹ گیا اور دانے گرنے لگے، ایسا ہی تیزی سے آثار و علامات قیامت کا ظہور ہوگا۔ ان تمام نشانات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروعات قیامت یا اس کے قرب کی علامات قرار دیا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذاکرون؟ قالوا نذکر الساعة قال
انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات فذکر الدخان والدجال والدابۃ وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم ویأجوج ومأجوج وثلاثۃ خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس الى محشرهم۔ مسلم کتاب الفتن باب فی الآیات التی تکون قبل الساعہ۔ یعنی ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے 10 نشان ظاہر نہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دخان، دجال، مغرب سے سورج کے طلوع ہونے اور عیسیٰ بن مریم کی ظہور، یاجوج ماجوج کی آمد اور 3 قسم کی خسوف یعنی زلازل مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں، اور 10ویں ایک آگ کا ذکر کیا جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے محشر ہونے کی جگہ کی طرف ہانکے گی۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، احادیث صحیحہ میں لکھا ہے کہ جب علامات کا ظہور شروع ہوگا تو تسبیح کے دانوں کی طرح جب کہ ان کا دھاگا توڑ دیا جائے وہ ایک دوسرے کے بعد ظاہر ہوتی جائیں گی۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ غلبہ صلیب کی علامت کے ساتھ اور تمام علامتیں بلا توقف ظاہر ہونی چاہیے، اور جو علامتیں اب بھی ظاہر نہ ہوں ان کی نسبت قطعی طور پر سمجھنا چاہیے کہ وہ علامتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمائیں یا بیان فرمائیں مگر ان سے ان کے ظاہری معنی مراد نہ تھے، کیونکہ جب علامات کا تسبیح کے دانوں کی طرح ایک کے بعد دوسرے کا ظاہر ہونا ضروری ہے تو جو علامت اس نظام سے باہر رہ جائے اور ظاہر نہ ہو اس کا باطل ہونا ثابت ہوگا۔ ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 313 تا 314۔ باقی آئندہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔